नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुश शुअरा बामानी बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा आयत नंबर 30। वमा और जो भी असाबाकुम पहुँचती है तुम्हें में मुसीबतिन कोई मुसीबत फ़ाबे मा तो बासबब इसके है जो का सबद कमाया ऐदीकुम तुम्हारे हाथों ने वयाफ़ू और वो दरगुजर करता है अन कसीर बहुत सी बातों से। आयत नंबर 31। वमा अन तुम और नहीं हो तुम मोजजीना आजज़ करने वाले उसको फिल अर्ज़ ज़मीन में। वमा और नहीं है लकुम तुम्हारे लिए मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा मिन वलीय्यिम वला नसीर ना कोई कारसाज और ना ही कोई मददगार। आयत नंबर 32। वमिन आयातिही और उसकी निशानियों में से हैं वमिन आयातिहिल जवारे और उसकी निशानियों में से हैं कश्तियाँ फिल बाहरे समंदर में कल आलाम पहाड़ों की मानंद। आयत नंबर 33। इन यशा युस्किन रिहा अगर वो चाहे युस्किन रिहा तो ठहरा दे हवा को फयज़लना तो फिर वो कश्तियाँ हो जाएं रवाकिदा खड़ी होने वाली अला ज़हरे समुंदर की सतह पर। इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका इसमें ला आयतन लिकुल्ल सब्बारिन शकूर अलबत्ता निशानियाँ हैं हर नहायत साबर और शाकर के लिए। आयत नंबर 34। औ या चाहे तो यूबे को हुन्ना तबाह कर दे उनको बेमा बसबाब इसके जो कासाबू उन्होंने कमाया वयाफ़ो और चाहे तो दरगुजर कर दे अन कसीर बहुत सौ को बहुत ज़्यादा को। आयत नंबर 35। वयालमल्लज़ीना और ताकि जान लें वो लोग जो युजादिलूना झगड़ते हैं फ़ी आयातिना हमारी आयतों में माँ के नहीं है लहुम मिन महीस उनके लिए मिन महीस कोई भागने की जगह। आयत नंबर 36। फमा बस जो भी ऊती तुम दिए गए हो मिन शैइन कोई चीज़ फमताउल हयात दुनिया तो वो सामान है दुनिया की ज़िंदगी का। वमा और जो कुछ इन दल्लाहे अल्लाह के पास है खैरुम व अब का वो कहीं बेहतर है व अब का और बहुत पायदार है। लिल्लदीना उन लोगों के लिए है आमन जो ईमान लाए व अला रब्बिहिम और अपने रब ही पर यतवक्कलून वो तवक्कल करते हैं भरोसा करते हैं। आयत नंबर 37। वल्लदीना और वो लोग जो यजतानिबूना जो बचते हैं कबायरल इसमें कबीरा गुनाहों से वल फवाहिशा और बेहयाइयों से वाइज़ामा और जब गाज़िबू वो गुस्से होते हैं हम तो वो यगफिरून माफ़ कर देते हैं। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 30। वमा असाबाकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफ़ु अन कसीर और तुमको जो भी मुसीबत पहुंचती है तो वो तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से पहुंचती है और तुम्हें जो मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से पहुंचती हैं। वयाफ़ु अन कसीर और बहुत बातों से अल्लाह ताला दरगुजर फरमाता है। इसका खिताब अगर अहले ईमान से हो तो मतलब होगा कि तुम्हारे बाज़ गुनाहों का कफ़ारा तो वो मुसाइब और मुसीबत बन जाते हैं जो तुम्हें गुनाहों की पादाश में पहुंचते हैं और कुछ गुनाह वो हैं जो अल्लाह ताला ऐसे ही माफ़ फरमा देते हैं और अल्लाह की ज़ात बड़ी करीम है करम करने वाली है माफ़ करने के बाद आखिरत में उस पर मुआवजा नहीं फरमाएगा। हदीस में आता है सही बुखारी की हदीस नंबर 5641 है और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2572 है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला
علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو جو بھی تکلیف اور اس کو غم اور تکلیف پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے۔ اگر خطاب عام ہو تو مطلب ہوگا کہ تمہیں جو مصیبتیں دنیا میں پہنچتی ہیں، بیماریاں پہنچتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں سے تو درگزر فرما دیتے ہیں، یعنی یا تو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتا ہے یا ان پر فوری سزا نہیں دیتا۔ اور عقوبت و تعذیر میں تاخیر یہ بھی ایک اللہ رب العزت کی گونا معافی ہی ہے، جس طرح کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کے کرتوتوں پر فوراً مواخذہ شروع فرما دے تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ رہے۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 61 میں بھی یہی ارشاد ہے۔ آیت نمبر 31، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تم اس کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی تم بھاگ کر کسی ایسی جگہ نہیں جا سکتے کہ جہاں تم ہماری گرفت میں نہ آ سکو۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں تم بھاگ کر جا سکو، تم ہماری گرفت میں نہ آ سکو، یا مصیبت جو ہم تم پر نازل کرنا چاہیں اس سے تم خود بچ سکو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور تم اس کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ آیت نمبر 32، وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں، وَمِنْ آیاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز اور کشتیاں۔ الجوار جو اصل میں الجواری ہے، جاریتن چلنے والے کی جمع ہے، بمانی کشتیاں، جہاز، یعنی بر و بحر پر یہ اللہ کی قدرت تامہ کی دلیل ہے کہ سمندروں میں پہاڑوں جیسی کشتیاں اور جہاز اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، ورنہ اگر میرا اللہ حکم دے دے تو یہ سمندروں میں ہی کھڑے رہیں۔ آیت نمبر 33، ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک لے، پھر وہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر صابر اور شاکر کے لیے عظیم نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 34، او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا میرا اللہ چاہے تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ کر دے، یعنی سمندر کو حکم دے اور اس کی موجوں میں طغیانی آ جائے اور یہ ان میں ڈوب جائیں۔ ویعفو عن کثیر، اور چاہے تو بہت ساروں سے درگزر کرے، ورنہ سمندر میں سفر کرنے والا کوئی بھی سلامتی کے ساتھ واپس نہ آ سکے۔ آیت نمبر 35، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، یعنی ان کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جان لیں مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے وہ کہیں بھاگ کر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 36، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، چنانچہ تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے، شے دی گئی ہے، تو وہ دنیاوی زندگی کا حقیر سا سامان ہے، یعنی معمول اور حقیر ہے، چاہے قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اس سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ یہ عارضی ہے اور فانی ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے
وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے، کہیں ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے۔ یعنی نیکیوں کا جو اجر و ثواب میرے اللہ کے نزدیک ملے گا وہ دنیا کے فائدے سے کہیں زیادہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، کیونکہ اس کو زوال اور فنا نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو، ایسا کرو گے تو پچھتاؤ گے۔ خیر و ابقیٰ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے اور بہت پائیدار ہے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ آ جائے تو گالیاں نہیں بکتے، غصہ آ جائے تو لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی لوگوں سے عفو و درگزر کرنا اور ان کے مزاج اور طبیعت کا حصہ ہے، نہ کہ انتقام اور بدلہ لینا ان کے طبیعت کا حصہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3560 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2327 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، من تقم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لنفسہ الا ان تنہک حرمات اللہ عز وجل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، ہاں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا توڑا جانا آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔